گلزار لفظوں کا جادوگر کشور ناہید۔ اجیت کور کی کانفرنس سے لے کر IIC کے ڈائننگ ٹیبل روم تک بہت دفعہ گلزار صاحب سے ملاقات ہوئی۔ وہ مجھے اور میں انہیں شعروں کے ذریعے جانتے تھے۔ بہت دھیمے لہجے میں بات کرنے والے، شعر میں اور خاص کر نظم میں پنجاب کی ثقافت کو یاد رکھنے والے اس شاعر کو میں نے اس کی فلموں کی پروڈکشن کے حوالے سے پہچانا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ گزشتہ 16 برس سے گلزار نے کوئی فلم نہیں بنائی، مگر سلم ڈاگ سے لے کر بے شمار دوسری فلموں کے گیتوں کے ذریعے قومی اور بین الاقوامی انعامات حاصل کیے ہیں۔ جب بھی میں نے ان کے گیت، نظم یا فلم کی تعریف کی، وہ ہمیشہ معصوم مسکراہٹ کے ساتھ مجھے جواب دیتے، ارے یار، میں تم سے بہتر شعر پھر بھی نہیں لکھتا ہوں۔ میں جب ان کی فلموں، خاص کر انکور، کوشش، آندھی ماچس اور اچانک کی تعریف کرتی اور یہ بھی کہتی کہ ہر شاٹ کے ساتھ مجھے گھبراہٹ ہوتی تھی کہ فلم کہیں پراپیگنڈا نہ بن جائے۔ دادا صاحب پھالگے انعام بہت کم شاعروں کو ملا ہے، مگر گلزار کو اس کی فطری معصومیت اور لفظوں کی بنت کو ایسے استعمال کرنے پہ ملا ہے جیسے وہ کوئی پھلکاری کاٹ رہا ہو۔ عمومی محبت کی سرگوشیاں اس کے کلام میں نہیں ہیں۔ وہ لفظوں کا تانا ایسے کاٹتا ہے کہ سامنے چاندنی پھیل جاتی ہے۔ اسے پنجاب کے کھیس، ساگ، لسی سب کچھ یاد آتے ہیں۔ سفید کرتا پاجامہ گرمیوں میں اور سردیوں میں اسی سفید کرتے پاجامے، سفید پشمینہ کی شال، ہلکی ہلکی داڑھی اور پیروں میں چپل، یہ ہے گلزار۔ ہر ایک سے بات کرنے کی عادت نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں دلی میں بہت سے پبلشر مجھ سے کتابوں کے شائع کرنے کے حقوق مانگ رہے تھے۔ میں پریشان تھی کہ اتنے سارے لوگوں کو بیک وقت کیسے کتابوں کے حقوق دے سکتی ہوں۔ مجھے پریشان دیکھ کر ہنستا ہوا گلزار میرے پاس آیا، کہا، جو لوگ ایڈوانس رائلٹی دیں ان کے ساتھ کنٹریکٹ پر دستخط کر دو، یہ لوگ بعد میں پھر نظر نہیں آئیں گے۔ کتنا سچ گلزار نے بولا تھا۔ گزشتہ 20 برس سے میں اپنے پبلشرز کو تلاش کرتی پھرتی ہوں، مجال ہے کوئی فون پر مل جائے۔ گلزار نے بہت سچی بات کہی تھی۔ میری ساری کتابیں ہندی میں موجود ہیں، پبلشر کا نام ہے، نہ پتہ، نہ فون نمبر۔ جب بھی ڈاکٹر نارنگ یا شمیم حنفی نے انہیں تلاش کرنے کی کوشش کی، کسی کا نام و نشان نہیں ملتا ہے۔ گلزار اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت کم باتیں کرتے ہیں، مگر ہر لمحہ اپنی بیٹی میگھنا کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، اسے اپنی آنکھ سے اوجھل نہیں ہونے دیتے۔ راکھی اور گلزار میگھنا کی پیدائش کے 1 سال بعد علیحدہ ہو گئے تھے، مگر بیٹی کے اصرار پر دونوں میں طلاق نہیں ہوئی۔ کمال کی بات یہ ہے کہ وہ دونوں کبھی ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں کرتے۔ راکھی فارم ہاؤس میں رہتی ہیں اور گلزار بمبئی والے گھر میں قیام پذیر ہیں۔ میگھنا بھی فلمیں بناتی ہے، دستاویزی اور سنجیدہ فلمیں۔ میگھنا نے اپنے باپ کے حوالے سے ایک کتاب بھی مرتب کی ہے۔ گلزار جذباتی طور پر اپنے گاؤں اور شہر دینا کو کبھی فراموش نہیں کر سکے ہیں۔ کئی دفعہ وہ پاکستان آئے اور کئی دفعہ جذباتی ہو کر بغیر دینا گئے لوٹ گئے تھے۔ گزشتہ برس وہ حوصلہ کر کے اپنے گاؤں گئے، چاہتے تھے کہ وہ اس گاؤں میں ایک گیت ریکارڈ کریں، مگر پھر یہ خواب ادھورا رہا۔ گلزار صرف فلموں کے لیے گیت ہی نہیں لکھتے، اسکرپٹ بھی لکھتے ہیں، ڈائلاگ بھی تحریر کرتے ہیں۔ وہی نرم خو انداز، چبھتے ہوئے فقرے بھی اتنی ملائمت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ پڑھنے والا پگھل جاتا ہے۔ ان کے شعری مجموعے بھی ان کی اپنی زمین سے رشتے ان کو بارہا کچوکے دیتے ہیں۔ کبھی کبھی چنگیر، پتنگ، املی کے پیڑ اور کچی انبیاء کو شعروں میں سمونے سے وہ گریز نہیں کرتے ہیں۔ ماچس جیسی فلم ہو کہ اجازت انسانی جذبوں، خاص کر عورت مرد کے رشتوں کو بہت جگہ، کبھی خاموشی کی سخت چٹان کی طرح اور ستیہ جیت رے کی طرح فوٹوگرافی ہی کے ذریعے بیان کرنے میں کمال مہارت رکھتے ہیں۔ ساری عمر بمبئی میں گزارنے کے باوجود پنجابی کلچر اور پنجابی زبان سے اس کا رشتہ مٹی اور پانی کی طرح مستحکم رہا ہے۔ نہ کبھی خود اونچی آواز میں بولے اور نہ کوئی فلم کا شاٹ ایسا فلمایا۔
قاسمی صاحب کو اپنا گرو مانتے ہیں۔ جب وہ شدید بیمار ہوئے تو ان کو دیکھنے کو ایک دن کے لیے آئے۔ آج بھی جب قاسمی صاحب کو یاد کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ایک دفعہ بین الاقوامی کانفرنس میں آنے کی حامی بھری، بس پھر کیا تھا، ساری بیگمات اور خواتین لڑکیوں نے دعوت نامے مانگنے شروع کر دیے۔ آخر وقت میں انکار کر دیا۔ میرا کچھ سامان جیسے گیت کے بعد چھیا چھیا بھی وہی لکھ سکتا ہے جس کے اندر آج بھی دینا کی زمین کی مٹی خوشبو دیتی رہتی ہے۔ ڈاکٹر انور نسیم ان کے گھر کی ساری تصویریں اتار کر خود لے کر گئے۔ ہر تصویر کو انہوں نے سینے سے لگایا۔ یہاں مجھے بلراج مہندرا یاد آتا ہے۔ وہ جب فیصل آباد گیا تو اپنے گھر کو دیکھ کر ایسا ہی جذباتی ہو گیا تھا۔ گلزار کی فلمی تحریر ہو کہ نظم، اس کے استعارے فوراً بول پڑتے ہیں۔ بہت خاموش اور سب سے الگ تھلگ رہنے والا شاعر گلزار، اس کی ساری کتابیں اب سنگ میل والے شائع کرتے ہیں۔ سنجیدہ ادبی حلقوں کے علاوہ برقعے میں لپٹی خاتون بھی سنگ میل کی دکان پر آ کر سب سے پہلے ہاتھ گلزار کی کتاب پر ڈالتی ہے۔ شاعری میں کبھی کبھار وزن ادھر ادھر ہو جاتا ہے، مگر نظم کی بنت بے محابہ اپنی طرف کھینچتی ہے۔